तो कोई तूफान क्या टकराएगा मेरे सफीने से। सुकून जिंदगी हासिल हुआ मुझको मदीने से। बशर हूँ उल्फते खैरुल बशर लिपटी है सीने से, और यही कहता हुआ लौटूं मगर लौटा मदीने से। तो आबिदो मुझको न छेड़ो मैं पना हूँ यार में। क्या बात है। आबिदो मुझको न छेड़ो मैं पना हूँ यार में, और यार मुझ में खो गया है मैं डूबा हूँ यार में। पाए इश्क में अपनी सारी जिंदगी, मिट्टी मेरी बर्बाद नहीं मैं मिटा हूँ यार में। बोलो जरूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मरहबा सल्ले अला या सैयदी या सैयदी। मरहबा सल्ले अला या सैयदी या सैयदी। का है आसरा या सैयदी या सैयदी। मरहबा सल्ले अला या सैयदी या सैयदी। आपका है आसरा या सैयदी या सैयदी। शिकस्ता नाव है तूफान की आगोश में, एक शिकस्ता नाव है तूफान की आगोश में। शिकस्ता नाव है तूफान की आगोश में, हो करम बहरे खुदा, हो करम बहरे खुदा, बहरे खुदा। या सैयदी या सैयदी। मरहबा सल्ले अला या सैयदी या सैयदी। आपका है आसरा या सैयदी या सैयदी। आप है बदरुद्दुजा नूरुल हुदा कैफुल वरा। आप हैं बदरुद्दुजा नूरुल हुदा कैफुल वरा। आप है बदरुद्दुजा नूरुल हुदा कैफुल वरा। आदमियत की बका, आदमियत की बका, आदमियत की बका। या सैयदी या सैयदी। मरहबा सल्ले अला या सैयदी या सैयदी। आपका है आसरा या सैयदी या सैयदी। मैं बिल कल्ब क्या है वस्फ हजरत ही तो है। कलमाए बिल कल्ब क्या है वस्फ हजरत ही तो है। मैं बिल कल्ब क्या है वस्फ हजरत ही तो है। हर नफस है बोलता, हर नफस है बोलता, नफस है बोलता। या सैयदी या सैयदी। मरहबा सल्ले अला या सैयदी या सैयदी। आपका है आसरा
یا سیدی یا سیدی عرش و کرسی ساکنان بحر و بر لوح کلام عرش و کرسی ساکنان بحر و بر لوح کلام عرش و کرسی ساکنان بحر و بر لوح کلام ذرہ ذرہ آپ کا ذرہ ذرہ آپ کا ذرہ آپ کا یا سیدی یا سیدی مرحبا صلی علی یا سیدی یا سیدی آپ کا ہے آسرا یا سیدی یا سیدی روز محشر کالی کملی میں پناہ دے دیجئے روز محشر کالی کملی میں پناہ دے دیجئے محشر کالی کملی میں پناہ دے دیجئے غم کے ماروں نے کہا غم کے ماروں نے کہا کے ماروں نے کہا یا سیدی یا سیدی مرحبا صلی علی یا سیدی یا سیدی آپ کا ہے آسرا یا سیدی یا سیدی شہ عرب و عظم صاحب پہ ہو نظر کرم اے شہ عرب و عجم صاحب پہ ہو نظر کرم شہ عرب و عظم صاحب پہ ہو نظر کرم آپ کا ہے آپ کا آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کا یا سیدی یا سیدی مرحبا صلی علی یا سیدی یا سیدی آپ کا ہے آسرا یا سیدی یا سیدی صلو علی النبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج کو موضوع میں تھوڑا سا بولو ہم لوگ نہیں موضوع سے یاد آیا ہاں ہمارے جبیر شاہ سے اچھا لگتا ہے نا ہاں اچھا بولتے ہیں نا کیمرہ آن کر کے وہ جو بھی ہے ہاں. مطلب وہ تو ہماری تو چلتے رہیں گے نہیں ہاتھ نہیں جوڑے مطلب اس لیے ذہن میں آئی بات آئیے ایک بات تو کریں بھائی جان. ٹاپک کیا ہے اور جو اچھا ہے کاٹ بھی لیں گے یہ جانا بھائی جان جو جلدی نسبت ہے یہ آپ کے حلقہ شریف سے حضرت صاحب اللہ کے لکھے ہوئے ابراہیم شاہ خاطر ابراہیم شاہ قادری صاحب اللہ کے ہی ہے اور ان کی پوری تعلیماتی معاملے کا پوائنٹ ہے ہاں پورا دار و مدار جو انہوں نے معاملے ان کو جو پیر سے آتا وہ سب کلام بادشاہ قادری کو جو ان کی تحقیق محنت جستجو لگن صلو علی النبی یا محمد بول رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کچھ کہہ رہے ہیں صاحب بیان چل رہا ہے بیان سنو تمہارے صاحب کی بات ہو رہا ان کے بھی حضرت ہے یہ بھی ان سے نہیں کہاں ہو نہیں تو اس میں بولو بابا اچھا ان کے لیے بھی کچھ سوچتا ہوں ان کے لیے بھی کچھ سوچتا ہوں کیونکہ ہم اکثر زیادہ تر یہ کلام ہم پڑھتے ہی ہیں لیکن بات جو ہونی چاہیے ان کا کہنا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے کلمہ بالقلب
हाँ इसके हाँ ऊपर ऑन हो गया अल्लाह तबारक व तआला सुनो जी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद रखी, बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम जब रखा गया तो अल्लाह ने तबारक व तआला ने कलमे को जब आसमान पे रखा तो आसमान की हिम्मत ना हुई कि आसमान ने कहा कि मैं इसे झेल नहीं पाऊंगा, मैं पलट जाऊंगा। जब जमीन पर उस कलमे को रखा गया तो जमीन ने कहा कि मालिक मैं इसे झेल नहीं पाऊंगा, मैं रेजा रेजा हो जाऊंगा। सुभान पानी ने कहा मैं सूख जाऊंगा। तो रब्बे कदीर ने तख्लीक आदम की और उस कलमे को उस आदम में सजाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कलमा बिल कल्ब से मुराद ये है कि जैसा सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम है, आपने उस कलाम में कुछ अशार इस तरह से कहे कि बंदा खुद कलमा हुआ। सुभान अल्लाह। बंदा खुद कलमा हुआ और बंदगी कलमे में। हाँ चालू हो गया ना। तो हजरत आदम में उस कलमे को सजाया गया, पिरोया गया। आ जाओ ना आपा के वहाँ सीधा क्या बात है, सुभान अल्लाह। बताना क्या हो आपा के 12 माले पे। हाँ औलाद आदम में हम आदमियत की गिनती में आते तो वो राज हम में भी पिन्हा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रब ने उस राज को हमारे अंदर भी पिन्हा रखा है और हमें उस राज को जानकर इस दुनिया से जाना है। सुभान अल्लाह। और कलमा बिल कल्ब से दूसरी मुराद ये आती है कि हम जुबान से तो इकरार कर रहे हैं, इकरार कर रहे तो ये जबान झूठ कह रही है, ये जबान गिबत कर रही है, ये जबान बुराई कर रही है, ये जबान गालियां दे रही है, तो इससे उस रब की इबादत कैसी होना? हाँ तो वो ये दिल कलमा पढ़ना। ये दिल कैसे कलमा पढ़ता है? तो इसे सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने अपने मुरीदों से पूछा कि मुरीद होना क्यों? होना क्यों? आप लोग महफिल में मुरीद तो होना है, तो मुरीद होना क्यों? क्या वजह है मुरीद होने की? तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो सरकार ने फिर खुद इसका जवाब दिया कि बोले बेटा मुरीद इसलिए होना कि अपने पीर की सोहबत में रह के अपने दिल को रोशन और अपनी रूह को जिंदा करना। सुभान अल्लाह। और जिसने अपने पीर की सोहबत में रह के अपने दिल को रोशन और अपनी रूह को जिंदा कर लिया, गोया उसने अपने रब की मारिफत हासिल कर। सुभान अल्लाह। और रब की मारिफत करने का नाम मुरीदी है, क्योंकि रब कहीं और नहीं है, इसी दिल में बैठा है। क्योंकि उसने कुरान में भी फरमाया कुलूबिल मोमिनीना अर्शिल्लाहि ताला, मोमिन बंदे का दिल अल्लाह का अर्शे आज़म है। सुभान तो वो दिल में बैठा है, तो हमें कहीं और नहीं मिलेगा, हमें इस खाना दिल में ही उसे ढूंढना है और उसकी इबादत इस खाना दिल से करनी है। और खाना दिल से उसकी इबादत करने के लिए पहले हमें अपनी रूह को जिंदा करना होगा। और ये हुनर सिवाय पीर से हमें और कोई माई का लाल दे नहीं सकता। जितने भी मिलेंगे खाली घुमाएंगे, फिराएंगे, कहलाएंगे, सैर सपाटा। लेकिन असल जो राज है वो यार के बिना यार नहीं। सुभान अल्लाह। ये साहब कलाम पढ़ते तू पहले दिल को कर तेरा सजदा बजा, गाना दिल ना हो तो दो गाना क्यों अदा हो। वाह वाह। अल्लामा इकबाल ने भी तो अपने अशार में कहा है ना साहब, इस जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल? जब तक दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। तो दिल को अपने रोशन करना है, इस दिल के अंदर वो रोशनी पैदा करनी है। रोशन तो वो पहले से रब ने करके रखा है, लेकिन हम उस रोशनी से महरूम हैं। तो वो आंखों को, वो रोशनी को, वो नजरिए को हमें अपने यार से लेना है, क्योंकि यार कुछ नहीं देता है सिवाय समझ और नजरिए के। और जिसने यार से ये दो चीज ले लिया, समझ और नजरिया, नजर, कमाल, वो कायनात में हर चीज को देख सकता है। क्या बात है, क्या हो? ये दो चीज जिसने ले लिया यार से, वो कायनात में हर चीज को, रब हर जगह मौजूद दिखेगा। जब वो आयत खरी उतरेगी, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह की कुदरत हर शय पर कादिर है, हर शय पर वो कुदरत रखता है। तो कैसी कुदरत रखता है वो हमें दिखेगा। उसका एक झलक, एक नजरिया सरकार बादशाह कदीर पीर यमनी ने दिखाया, जो ये 6 रंगों का खुलासा, 6 रंगों का खुलासा। सुभान अल्लाह। जब कलमा बिल कल्ब की बात आई तो उन रंगों को भी ले ले। तो ये 6 रंगों में, ये रंग साहब कोई मायने के नहीं है,
لیکن اس کی پہچان کرنے کے لیے سرکار نے یہ راستہ بتایا کہ یہ رنگ سے اسے پہچانو کہ وہ ہر رنگ میں موجود ہے، کیونکہ وہ کالا ہوا، وہ سفید ہوا، کیا بات، وہ ہرا ہوا، وہ لال ہوا، وہ پیلا ہوا، پھر وہ واپس بے رنگ ہوا، واپس بے رنگ ہوا. کیا بات. رضوان میں کیوں کہہ رہے ہیں نا، لا کیوں کالا سفید الہ ہرا ہے کیوں الا اللہ، لا کیوں کالا سفید الہ ہرا ہے کیوں الا اللہ، بتاؤ کیوں ہے رسول پیرے ہرا ہوا کیوں اللہ، بولو کیوں ہے محمد لال. تو اس جسم کے اندر یہ سارے رنگوں کی پہچان کرنا، اس جسم کے اندر وہ سارے رنگ دوڑ رہے اور اس وجود سے سر سے لے کے پاؤں تک کے میں وہ راز پنہا ہے. ہمیں اپنے یار کی صحبت میں رہ کے اس راز کو سمجھنا ہے، اس راز کو جاننا ہے، اور یار کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے. صرف کہنا اور سننا کافی نہیں ہوتا صاحب. انما اعمال بالنیات، اپنے اعمال سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. پہلے نیت کو مکمل کرو اور پھر عمل کرو، کیونکہ عمل کرو گے تو عامل بنو گے، صحیح بات، علم پڑھو گے تو عالم بنو گے، اور جب یہ ساری چیزوں سے واقف ہو جاؤ گے تو کامل بنو گے، جب کمالات کی منزل پر پہنچو. خدا دانی حاصل ہونا چاہیے، مین چیز ہم کو تو مل گیا، اس سے خدا دانی حاصل ہوا. اب وہ تصور کیسا ہے؟ سر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے ایک ہی چیز فرمائی ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. کیا بات ہے. یہاں آ کے ساری شروعات بھی اسی پہ اور سارا خاتمہ بھی اسی پر. مولا کائنات نے ساری بات کو شروع بھی یہیں سے کر کے ختم بھی یہیں پہ کر دیا، کیونکہ بندے کو رب سے ملا ہے، رب کا پتہ دے دیا کہ وہ رب کہیں اور موجود نہیں ہے، وہ بندے میں موجود ہے. جس نے اپنی نفس کو جانا، من عرفہ نفسہ، جس نے اپنی نفس کو جانا، قد عرفہ ربہ، گویا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے یار کی صحبت میں رہنا، اپنے یار سے وہ چیز حاصل کرنا. کئی اس میں ایسے بھی راستے ہیں صاحب جو یار دکھاتا ہے ہم دیکھ نہیں پاتے. کیا بات ہے. شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں کیا ہے، کسی کے کان میں ہیرا، کسی کے ہاتھ میں ہیرا، ہمیں ہیرے سے کیا مطلب کہ میرا یار ہے ہیرا. اب اس سے مراد کیا صاحب، وہ ہیرے سے مراد اب لوگوں کا ذہن جا رہا ہے اس ہیرے پہ جو اس ہیرے انگوٹھی میں پہنی جا رہی ہے، جو بالیوں میں، یا جو کسی کے کان میں ہیرا یعنی کوئی سن کے اس راہ پر چل رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہیرا یعنی کوئی راہ بتا رہا ہے کہ دیکھ ادھر سے ادھر چلے جا، وہ دیکھی ہوئی راہ پر جا رہا ہے. تو یہ دونوں راہ کو چھوڑو، ہمیں ان دونوں راہوں سے کیا مطلب کہ میرا یار خود ایک راہ، خود ہیرا. تو یار کی راہ پر چلو. سبحان اللہ. جب یار کی راہ پہ چلو گے، یار میں فنا ہوگے، تب کچھ مزہ آئے گا. الفاظ ہے، دیکھو الفاظ سمجھنے والے کے لیے ہے سب کچھ. بے شک. اب الفاظ اگر سمجھ میں آ گئے، اس میں ہر کلام ایک ایسا ہے، اگر ایک کلام کوئی پکڑا اس میں تو وہ لائف سمجھ لیں. کیا بات. ایک کلام کوئی پکڑا. جیسے نماز اور عبادت کے بھی تعلق سے بات کرتے ہیں تو شاعر نے 2 اشعاروں میں سے اس بات کو ختم کروں گا ذہن میں. تو 2 اشعار یہ کہ شاعر نے 2 اشعاروں میں عبادت کا خلاصہ کیا ہے، ایک عاشق کی نماز اور ایک عارف کی نماز. تو نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقہ نبی نبی یا نبی، نبی نبی یا عاشق کی نبی. نماز اس کا رسول، نبی سے مراد اس کا رسول. اب یہاں پر کس کا رسول کون ہے بھائی، وہ اپنے اپنے رسول کی تعریف کرے، اپنے اپنے رسول کا نام اب یہ عاشق کی نماز ہو گئی کہ وہ اپنے یار کا، اپنے رسول کا، جو اس کی رسالت کر رہا ہے اس کا گن گائے. نماز زاہدہ کے لیے تو کیا ہے، محراب اور منبر ہے، اور نماز عاشقہ کے لیے اس کے یار کا نام ہی کافی ہے. اور نماز زاہدہ سجدہ سجود، زاہد کی نماز سجدے اور سجود تک ہے، اور نماز عارفہ ترک وجود ہے، اور عارف کی نماز اپنے وجود کو ترک کرنا ہے.
اگر عارف بننا ہے تو اپنے یار کی راہ میں اپنے آپ کو ترک کرو. ترک کرو. ترک کرنا ہے. فنا فی وجود پہ کی منزل پر آؤ تو پھر فنا فی شیخ تک وہ پہنچائے گا. باقی اس کے آگے جو بھی کہیں گے ہمارے سلیم صاحب. تو صاحب بے کشف ہے، آنکھوں میں جمال اس کا ہے، اور ذرے ذرے میں حقیقت ہے، کمال اس کا ہے. میری نظروں میں نہیں کوئی بھی اس کے جیسا، میری نظروں میں نہیں کوئی بھی اس کے جیسا، زندگی اس کی ہے، دل میں خیال اس کا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نفس کی آمد و شد کی جو کیا پیارا کلام نکل گیا. نگہبانی بہت بہت پیار. نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ایسا ہے رہنا چاہیے، ویسا بھی نکال. نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. کیسا لکھا لے دوس کے اندر یہ ہمارے چلا ہے تو حقیقت کھولنے تخلیق عالم کی، مگر اپنی حقیقت آج تک جانی نہ پہچانی. نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. تو ہے حقیقت کھولنے تخلیق عالم کی، مگر اپنی حقیقت آج تک جانی نہ پہچانی. نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. نظروں کے من عرف ہے اور نہ شوق خود شناسی ہے. نظروں کے من عرف ہے اور نہ ذوق خود شناسی ہے. مسلمان غور میں ہے اور غور میں کتابوں میں مسلمانی ہے. آمد و شد کی جو کرتا کیا غور بولے تو قبر، اسی سب قبر میں اور کتابوں میں مسلمانی. رے خدا دانی. نظروں کے من عرف ہے اور نہ شوق خود شناسی ہے. مسلمان غور میں ہے اور کتابوں میں مسلمانی. نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. بہت کم ہے اٹھا لیتے ہیں جو بار امانت بہت کم کو، بہت کم ہے اٹھا لیتے ہیں جو بار
رے امانت کو، نہیں ہے شیخ آسا کلمہ طیب بانی نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی۔ تو ہے ثابت قدم راہ سلوک فخر و وفا کا میں، جو ہے صادق قدم راہ سلوک و وفا کا میں، حقیقت میں وہ کرتے ہیں دو عالم کی جہاں بانی، نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی۔ عارف ہے کہ ہر دم جھولتا ہے، دم کے جھولے میں وہ عارف ہے کہ ہر دم جھولتا ہے، دم کے جھولے میں، اسی جھولے سے حاصل ہے مجھے معراج عرفانی۔ نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی۔ قسمت کے اپنے پیر سے ہم نے بھی پایا ہے، سبحان اللہ۔ قسمت کے اپنے پیر سے ہم نے بھی پایا ہے، وہ جھولا جس میں جھولتے بے سے سمدانی، سبحان اللہ۔ کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی۔ فیض مرشد کامل قدیر باخدا کا ہے، یہ فیض مرشد کامل قدیر باخدا کا ہے، مجھے ذاکر بنا کر سونپ دی دم کی نگہبانی۔ نفس کی آمد و شد کی جو کرتا ہے نگہبانی، اسی پر منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی۔